بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا MGT 503 کا کرتے ہیں لیسن نمبر 5. آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس میں ہم لوگ مینیجرز کے لیولز کے بارے میں اور اس کے سکلز کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم نے یہ تو پڑھا ہے نا کہ آرگنائزیشن کے اندر مینیجرز ہوتے ہیں، اس طرح سے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے لیولز کیا کیا ہوتے ہیں. 4 طرح کے ویسے لیولز اگر دیکھا جائے تو ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہوتے ہیں ٹاپ مینیجرز، اس سے نیچے والے ہوتے ہیں مڈل مینیجرز، اور اس سے نیچے والے ہوتے ہیں فرسٹ لائن مینیجرز. پھر ان کے انڈر جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ والے امپلائیز جو کہ نان مینیجیریل ہوتے ہیں. ان کا مینجمنٹ کے ساتھ تو لینا دینا نہیں ہوتا، ان کا پروڈکشن لائن کے ساتھ لینا دینا ہوتا ہے. وہ وہاں پہ چیزوں کو پروڈیوس اور کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو اب ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اور ہم اب جو ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو ہم لوگ اس سیڑھی کو نیچے سے اوپر کی طرف دیکھیں گے. یعنی کہ سب سے پہلے فرسٹ لائن مینیجرز کو دیکھیں گے، اس کے بعد مڈل مینیجرز کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ٹاپ مینیجرز کو دیکھیں گے. اوور آل ٹوڈے آج کا جو آپ کا یہ جو لیکچر ہے ایزی ہے، بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. ایک ہی دفعہ آپ لوگ لیکچر سنیں گے، آپ لوگوں کو سارا یاد ہو جائے گا. ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا اور ریکمینڈ ضرور کر دیجیے گا ہر اسٹڈی گروپ میں. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سب سے پہلے ہم لوگ دیتے ہیں فرسٹ لائن مینیجرز. ان کو ہم لوگ فرسٹ لائن سپروائزرز بھی بولتے ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کمپنیز کے اندر جو امپلائیز ہوتے ہیں، جو کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کو یہ سپروائز کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں فرسٹ لائن مینیجرز. ان کے پاس سب سے زیادہ کم اتھارٹی ہوتی ہے، اور آرگنائزیشن کی ایک جو ہرائرکی ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ کم درجہ انہی کا ہوتا ہے. لویسٹ لیول کی مینجمنٹ یہی ہوتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ والے لوگ جو کہ نان مینیجیریل ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مینیجرز نہیں ہوتے، ان کے کام کو مینیج کرتے ہیں. وہ خاص طور پہ وہ لوگ جن کا تعلق پروڈکشن لائن کے ساتھ ہوتا ہے، یا جو آرگنائزیشن کے پروڈکٹس کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو یہ لوگ دیکھتے ہیں. ان کو سپروائزرز بھی کہا جاتا ہے، لائن مینیجرز بھی کہا جاتا ہے، آفس مینیجرز بھی کہا جاتا ہے، اینڈ ایون کے فورمین بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو پنک لائن ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کو یہ اس طرح سے پوچھ لیتے ہیں کہ فرسٹ لائن مینیجرز از آلسو کالڈ ایز لائن مینیجرز، آفس مینیجرز، ایون فورمین. یہ سارے آپ لوگوں کو نام پتہ ہونے چاہیے. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جو نان مینیجریل امپلائیز ہوتے ہیں ان کے کام کو دیکھتے ہیں. سپروائزر ان کو کہا جاتا ہے. جو بھی ورکر ہوتے ہیں ان کی پارٹیسپیشن کے اوپر زور دیتے ہیں کہ تمام جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں آرگنائزیشن کے اندر وہ صحیح طرح سے آرگنائزیشن کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. ٹیم ورک کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں. کمپیوٹرز کو جو یوز کرنا ہوتا ہے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، یہ بھی پہلے فرسٹ لائن مینیجرز کا ہی کام ہوتا تھا. اس کے علاوہ آرگنائزیشن کے اندر جو ہیومن ریلیشنز ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیل کرنا، یہ بھی فرسٹ لائن مینیجرز کا ہی کام ہوتا ہے. اس کے بعد اس سے اوپر والے جو مینیجرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مڈل لیول کے مینیجرز. یہ جو ٹاپ لیول کے مینیجرز ہوتے ہیں نا، اس سے نیچے والے یہ مینیجرز ہوتے ہیں ڈائریکٹلی یہ دوسرے اپنے سے نیچے والے مینیجرز کو یہ ایک تو سپروائز کرتے ہیں. فرسٹ لائن مینیجرز اور ٹاپ لیول مینیجرز، ان دونوں کے درمیان مینجمنٹ کے جتنے لیولز آ جاتے ہیں ان سب کو ہم لوگ مڈل لیول مینیجرز بولتے ہیں. یہ ایک تو فرسٹ لائن مینیجرز کے جو کام ہوتا ہے اس کو مینیج کرتے ہیں. ان کو ہم لوگ ڈپارٹمنٹ ہیڈ بھی بولتے ہیں، پروجیکٹ لیڈر بھی کہا جاتا ہے، پلانٹ مینیجرز، ڈویژن مینیجر، سمپلی مینیجر، ڈائریکٹر آف، چیف، ڈپارٹمنٹ ہیڈ، ڈویژن ہیڈ، یہ سارے نام مڈل لیول مینیجرز کے ہوتے ہیں. تو یہ پنک والا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ویسے یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیے سارے امپورٹنٹ ہے، سارے آپ لوگوں کے MCQs ہے. اگر آپ لوگوں کا پیپر MCQs بیس آ رہا ہے تو اگر تو آپ لوگوں کا سبجیکٹیو بھی ہے تو یہ ٹائپس آپ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ مڈل لیول مینیجرز کے بارے میں آپ ہمیں کمپلیٹلی بتائیں. اچھا، یہ کیا کرتے ہیں کہ اوور آل جتنی بھی آرگنائزیشن کے پلانز ہوتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں. پلانز بناتے نہیں ہیں. پلانز بنانا ٹاپ لیول مینیجر کا کام ہوتا ہے. مڈل لیول مینیجرز کا کام ہوتا ہے کہ ٹاپ لیول کے مینیجرز نے جو پلان بنایا اس کو امپلیمنٹ کروا دینا. ریسورسز کہاں سے آئیں گے ان کو پلان کرنا، ایلوکیٹ کرنا، تاکہ آرگنائزیشن کے جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. یہ سارا بھی انہی کا کام ہوتا ہے. دوسرے جتنے بھی مینیجرز ہوتے ہیں ان کے کام کی، ان کی پرفارمنس کو مانیٹر کرنا، ان کو مینیج کرنا. آرگنائزیشن کے اندر جو چینجز ٹاپ مینیجرز بناتے ہیں، جنریٹ کرتے ہیں، ان چینجز کو اور ان اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنا.
یہ سارا بھی مڈل لیول مینیجرز کا کام ہوتا ہے. آج کل کے دور میں تو خیر مڈل لیول مینیجرز اب ختم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب زیادہ تر زور دیا جاتا ہے کہ مینجمنٹ کے لیولز کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کم سے کم ہی ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ان کی جتنی زیادہ مینیجرز کے لیولز جتنے زیادہ کام ہوتے ہیں، اتنی زیادہ ایک تو جتنے مینیجرز پیچھے رہ چکے تو ان کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے اور زیادہ پاور بھی ان کو حاصل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مینیجرز کے جو لیولز ہیں ان کو کم کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹاپ مینیجرز. یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ اس پوری ہیرارکی میں بالکل ٹاپ پہ پائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ اتھارٹی انہی کے پاس ہوتی ہے، پوری آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی انہی کے پاس ہوتی ہے. آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ جتنے بڑے بڑے ڈیسیجنز لینا وہ بھی ٹاپ مینیجرز کا کام ہوتا ہے. پلانز اینڈ گولز کو اسٹیبلش کرنا یہ بھی انہی کا کام ہوتا ہے. ان کو ہم لوگ ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ، مینیجنگ ڈائریکٹر، چیف آپریٹنگ آفیسر، چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیئرمین آف دا بورڈ، چیف ایگزیکٹو آفیسر، پریزیڈنٹ، ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ اور اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ. ہم لوگ یہ سارے نیم جو ہے نا یہ ٹاپ مینیجرز کے ہوتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کے اندر اوور آل جتنی بھی پلاننگ کرنی ہوتی ہے اور یہ ان کا کام ہوتا ہے. ان کو یہ دیکھتے ہیں. مڈل مینیجرز کے ساتھ بھی یہ کام کرتے ہیں تاکہ چیزوں کو امپلیمنٹ کروایا جا سکے، ان کو پلان کیا جا سکے. اوور آل جتنا بھی کنٹرول چاہیے ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر وہ سارا کنٹرول ٹاپ مینیجرز ہی مینٹین رکھتے ہیں. ٹاپ مینیجرز بورڈ آف ڈائریکٹرز کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں. ان کو یہ رپورٹ دیتے ہیں جتنے بھی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کو MCQs کی ٹاپ مینیجرز رپورٹ ٹو دا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے. بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کون رپورٹ دیتا ہے؟ تو ٹاپ مینیجرز کرتے ہیں. اوور آل آرگنائزیشن کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، کہاں پہ چینج لانے کی ضرورت ہے، یہ ساری رسپانسبلٹی ٹاپ مینیجرز کی ہوتی ہے. امپلائز کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ کمٹمنٹس وغیرہ ڈیولپ کرنا، ایک پازیٹیو آرگنائزیشن کے اندر کلچر ڈیولپ کرنا لینگویج کے تھرو اور ایکشن کے تھرو، یہ بھی انہی کا کام ہوتا ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز خود ایک CEO اپوائنٹ کرتے ہیں. CEO چیئرمین یا چیئر وومن کی طرح کام کرتا ہے. CEO اس کے بعد پھر دوسرے جتنے بھی ٹاپ مینیجرز ہوتے ہیں ان کو اپوائنٹ کرتا ہے. اپوائنٹ کرنے کے بعد پھر جو بورڈ ہوتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا وہ پھر ان کو اپروو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ تو دیکھا کہ مینجمنٹ کی اس طرح سے ہرائرکی ہوتی ہے، ٹاپ لیول، مڈل لیول اور اس طرح سے. ہم نے ایک مینجمنٹ فنکشنز پڑھے تھے نا پول کا. ٹھیک ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان فنکشنز میں سے ٹاپ لیول کے کون سا کام کر رہے ہوتے ہیں، مڈل لیول مینیجرز کون سا کام کر رہے ہوتے ہیں اور فرسٹ لائن مینیجرز کون سا کام کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہوتی ہے پلاننگ. پلاننگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہوتا ہے ٹاپ لیول مینیجرز کا. پلاننگ جتنی بھی ہوتی ہے وہ ٹاپ لیول کے مینیجرز ہی کرتے ہیں. آرگنائزنگ جو ہوتی ہے وہ ٹاپ اور مڈل لیول یہ دونوں مل کے جو مینیجرز ہوتے ہیں یہ دونوں کرتے ہیں آرگنائزنگ. جو لیڈنگ ہوتی ہے یہ زیادہ تر فرسٹ لائن مینیجرز کا کام ہوتا ہے اور جو کنٹرولنگ ہوتی ہے یہ جتنے بھی ہیرارکی کے لیولز ہیں سارے جتنے بھی مینیجرز ہوتے ہیں ان سب کے لیے کنٹرولنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب ہم نے مینیجرز کے بارے میں تو پڑھ لیا کہ بھئی یہ والے لیولز ہوتے ہیں، انہوں نے یہ فنکشنز کرنے ہوتے ہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے انہوں نے فنکشنز کرنے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سکلز تو چاہیے نا، ان کے لیے نالج تو چاہیے. تو اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا نالج، کس قسم کے سکلز اور کس قسم کی پرفارمنس چاہیے ہوتی ہے. تو یہ تین چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ مینیجرز کے نالج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کو نالج کس چیز کا ہونا چاہیے. مینیجرز کے جو نالج ہوتا ہے ان کو ہم لوگ بولتے ہیں نالج بیس. ان کو ایک نالج بیس کی ضرورت ہوتی ہے. نالج بیس کے اندر آ جاتا ہے کہ مینیجرز کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، انڈسٹری کے بارے میں انفارمیشن ہونا، ٹیکنالوجی کے بارے میں انفارمیشن ہونا، کمپنی کی پالیسیز، کمپنی کی پریکٹسز، گولز، پلانز، کمپنی کا کلچر، آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی ممبرز کام کر رہے ہیں وہ سپلائر کون ہے، کسٹمرز کون سے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن نالج بیس کے اندر آ جاتی ہے. تو مینیجرز کو نالج بیس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. یہ تو ہم لوگ نالج کی بات کی. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں سکلز کی. مینیجرز کو 3 طرح کے سکلز چاہیے ہوتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز اور ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے. سب سے پہلے طرح کے جو سکلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹیکنیکل سکلز. ٹیکنیکل سکلز کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک اسپیشل فیلڈ کے بارے میں مکمل طور پہ انڈرسٹینڈنگ ہونا
اور اس میں مہارت حاصل ہونا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹیکنیکل سکلز. فار ایگزامپل کوئی ایک انسان ہے نا، وہ اس نے انجینئرنگ کر رکھی ہے تو یہ اس کا ٹیکنیکل سکل ہے. کوئی کمپیوٹرز میں اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، کسی نے اکاؤنٹنگ میں کیا ہوا ہے، کسی نے مینوفیکچرنگ میں کیا ہوا ہے، تو یہ ان کے ٹیکنیکل سکلز ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر امپورٹنٹ ہوتے ہیں سب سے زیادہ لوور لیول کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے ان کے لیے، کیونکہ یہ والے جو مینیجرز ہوتے ہیں انہوں نے امپلائز کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو اسی لیے لوور لیول کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے ان کے لیے ٹیکنیکل سکلز ان کو پتہ ہونے چاہیے، ان کو وہ آنے چاہیے. دوسری طرح کی جو سکلز جو کہ مینیجرز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہیومن سکلز. ہیومن سکلز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے اندر یہ ایبلٹی کہ ایک تو وہ دوسروں کے ساتھ ایز اے گروپ ممبر بھی کام کر سکے اور دوسروں کے ساتھ ایز اے لیڈر بھی کام کر سکے تاکہ دوسروں سے کام کروا سکے. یہ ہوتے ہیں ہمارے ہیومن سکلز. یہ سکل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اسی سکل کے تھرو جتنے بھی مینیجرز ہوتے ہیں وہ لوگوں سے بیسٹ آؤٹ پٹ حاصل کر سکتے ہیں. دوسروں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، دوسروں کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے، ان کو لیڈ کیسے کرنا ہے، ان کو انسپائر کیسے کرنا ہے، تو یہ سارے ہیومن سکلز کے اندر آ جاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں مینجمنٹ کے آل لیولز میں. اس کے بعد اگلے جو ہوتے ہیں سکلز وہ ہوتے ہیں کنسیپچول سکلز. کنسیپچول سکلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنی آرگنائزیشن کو ایز اے ہول دیکھ سکے، آرگنائزیشن کے مختلف قسم کے جو آرگنائزیشنل پارٹس ہیں ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، آرگنائزیشن کا باہر کے جو ممالک ہیں یا باہر کی جو کمیونٹیز ہیں یا باہر کی جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے، کیسے اس کے ساتھ فٹ ہو سکتی ہے. یہ والے جو جتنے بھی سکلز ہوتے ہیں یہ ہمارے کنسیپچول سکلز کے اندر آ جاتے ہیں. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں پرفارمنس کی. ہم نے پہلے نالج کی بات کی، پھر ہم نے سکلز کی بات کی، اب ہم لوگ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں. یہ آرگنائزیشنل پرفارمنس کو انالائز کیا تھا پیٹر ڈرکر نے. یہ آپ لوگوں کا ایم سی کیو بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، پیٹر ڈرکر یہ کہتا ہے کہ ہماری جتنی بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ون از دا افیکٹونیس اینڈ ادر از دا ایفیشنسی. افیکٹونیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایک ایبلٹی کہ اپروپریٹ گولز کو پہلے چوز کیا جائے اور پھر ان گولز کو اچیو کیا جائے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں افیکٹونیس. ایفیشنسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جتنے بھی ریسورسز اویلیبل ہیں ان کو بیسٹ طریقے میں یوز کرنا گولز کو اچیو کرنے میں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایفیشنسی. ایفیشنسی کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریشو ہوتی ہے ان پٹس کی اور آؤٹ پٹس کی. ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایفیشنسی. اب ہم لوگ آج کل کے دور کی بات کرتے ہیں. 21st سینچری میں مینجمنٹ کیسے چل رہی ہے؟ آپ کو ایک تو یہ تو پتا ہے ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کمیونیکیشن بھی پاسبل اب تو ہوتی چلی جا رہی ہے. اب کمپیوٹرز ہیں، زیادہ تر چیزوں کو تو وہ مینیج کر لیتے ہیں. ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ آپ لوگ گھر بیٹھے ایزیلی آپ لوگ اویئرنیس بھی حاصل کر لیتے ہیں کلچرز کے بارے میں. تو اب مینجمنٹ جو ہے نا وہ ایزی ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن فیوچر میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو 4 طرح کے ٹرینڈز ہیں جو کہ ہمارے مینجمنٹ کے کام کو فیوچر میں بہت زیادہ امپیکٹ کریں گے. وہ 4 ٹرینڈز کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ٹرینڈ ہے چینجز اینڈ انوویشن. چینجز کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اکنامک کنڈیشنز بہت زیادہ چینج ہو رہی ہیں، لوگوں کی پریفرنسز چینج ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، چینجز آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے انوویشن کی ضرورت ہے. ایک تو مینجمنٹ میں انوویشن کی ضرورت ہے. انوویشن کا مطلب یہ ہے کہ نئی نئی چیزوں کو ٹرائی کرنا تاکہ جتنی بھی چینجز آ رہی ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے پورا کیا جا سکے. دوسرا جو ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ہے ڈائیورسٹی. اب آپ لوگ دیکھیں لوگ آپس میں بہت زیادہ ڈائیورس ہیں، ان کے لائکس ڈس لائکس، ان کے پریفرنسز بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں. اس کے بعد مینیجنگ ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی پلاننگ بنانا آرگنائزیشن کے سسٹم کے اندر، ان کو ایسے امپلیمنٹ کروانا ان پریکٹسز کو جس سے امپلائز کا ایک تو پوٹینشیل میکسیمائز ہو سکے، میکسیمم وہ ایک تو وہ کام کر سکے، کنٹریبیوٹ کر سکیں آرگنائزیشنز کے گول کو اچیو کرنے میں، اور اپنی وہ کیپیبلٹیز کو اتنا ڈیولپ کر سکیں کہ چاہے ریس کے معاملے میں، جنڈر کے معاملے میں، ایج کے معاملے میں، ایتھنک گروپ کے معاملے میں جتنے بھی ڈفرینسز ہیں ان میں جتنی بھی رکاوٹیں آ سکتی ہیں ان کو وہ کوپ اپ کر سکیں. تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں مینیجنگ ڈائیورسٹی. تو آپ لوگ دیکھیں اب جیسے جیسے آبادیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مختلف ریسے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک تو یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ ڈائیورسٹی کو اب مینیج کرنا پڑے گا. تیسرا جو ٹرینڈ ہے وہ ہے گلوبل پرسپیکٹو.
اب ہمارے بزنسز انٹرنیشنل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ہمیں پہلے تو ہوتا نا ایک ملک کے اندر جو بزنس ہوتا تھا وہی ملک کے اندر کے جتنے بھی کمپیٹیٹر انہیں کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا, لیکن اب پوری دنیا کی جتنی بھی کمپنیز اور آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ کمپٹیشن ہوتا ہے. تو بزنسز کیا گلوبل پرسپیکٹو کی طرف جا رہے ہیں, اسی لیے اب فیوچر میں مینیجرز کو چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل بزنس کے بارے میں بھی نالج حاصل کریں اور اپنے گلوبل پرسپیکٹو بھی ڈیولپ کریں. چوتھا جو آخری جو ایک ٹرینڈ آ رہا ہے وہ ہے کوالٹی مینجمنٹ پروگرامز کا. یہ زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. کوالٹی کو اب امپروو کرنے کی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کمپٹیشن بہت زیادہ ہے تو چیز اسی کی چلے گی جس کی کوالٹی اچھی ہوگی. تو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ پروگرام کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ کنٹینیوسلی امپروومنٹس لائی جائیں بزنسز کے اندر, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ گلوبل کمپٹیشن کی وجہ سے بھی ہماری جو کوالٹیز ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ 4 ٹرینڈز ہیں, میں یہ جو ہائی لائٹ کیا ہوا نا یہ والے چینجز, انوویشن, ڈائیورس, گلوبل پرسپیکٹو, جسٹ آپ لوگ ان کو مائنڈ میں رکھیں تو باقی آپ لوگوں کو پورا رٹا لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ لوگوں نے اب لیکچر سن لیا نا تو بس آپ لوگوں کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکے تو ایک دفعہ ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کر لیجیے گا, تو بس اتنا آپ لوگوں کے لیے کافی ہے. باقی ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر نمبر 6 ہوگا اس میں کریں گے ملاقات. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.